صحیح مسلم میں 517 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے کم عذاب والا شخص، سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے دونوں جوتے اور دونوں تسمے آگ کے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح سے کھولے گا جس طرح سے ہنڈیا کھولتی ہے، اور وہ شخص یہ بات سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ کوئی اس سے زیادہ عذاب میں ہے، حالانکہ وہ دوزخ کے سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شخص کو آگ کے جوتے اور آگ کے تسمے اس کے دونوں پیروں میں پہنا دیے جائیں گے، اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح سے کھولے گا جس طرح سے آگ کھولتی ہے، اور وہ شخص یہ بات سمجھ ہی نہیں سکے گا، یہ بات انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے گا کہ کسی اور کو اس سے بھی زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ دوزخ کے سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ یہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے کہ دونوں پیروں میں آگ کے جوتے اور آگ کے تسمے پہنا دیے جائیں۔ اور سورۃ النساء، قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی ورس نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیر۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور وہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ تو دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ دونوں پیروں میں آگ کے جوتے اور آگ کے تسمے پہنا دیے جائیں گے، جن کی وجہ سے دماغ اس طرح سے کھولے گا جس طرح سے ہنڈیا کھولتی ہے۔ تو جو منافقین ہیں، جو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ان کو کتنا زیادہ عذاب ہوگا یہ بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے زیادہ عذاب میں ہوں گے، کتنا زیادہ عذاب ان کو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہو رہا ہوگا۔ آخرت کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا، ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک غدیر خم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ان حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تلقین اور نصیحت فرمائی، اپنے صحابہ اکرام اور اپنی امت کو تلقین اور نصیحت فرمائی کہ قرآن پاک کے ساتھ رشتہ قائم کریں، قرآن پاک کے ساتھ رشتہ جوڑیں اور اہل بیت کے ساتھ محبت کریں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چیپٹر نمبر 54 سورۃ القمر میں ایک ہی آیت مبارکہ 4 مرتبہ نازل فرمائی ہے، ورس نمبر 17، ورس نمبر 22، ورس نمبر 32 اور ورس نمبر 40، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ ایک ہی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں کم از کم 4 مرتبہ نازل فرمائی ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کے ساتھ رشتہ قائم کریں، قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور یہ ہماری ٹیمپریری زندگی ہے۔ اسی زندگی میں ہم نے اپنی ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں،
حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، اور حقوق اللہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا، اور اللہ کو ایک ماننا، اور نمازیں قائم کرنا۔ ہمارے پیرنٹس، ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے ٹیچرز، اور ہم جو پروفیشن جوائن کرتے ہیں اس میں جو ہمارے استاد ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں کوئی بات سمجھائیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، اور ہم اس کو پورا نہ کریں، اس پہ عمل نہ کریں، تو وہ غصہ کرتے ہیں، ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس نے قرآن پاک میں کئی 100 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا روز آخرت، روز قیامت نماز کا سوال نہیں ہوگا؟ کیا ایسے ہی یہ بات ختم ہو جائے گی اور نماز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ جو نماز نہیں پڑھتے کیا ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ کئی 100 مرتبہ نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، اور کم از کم فرائض کی ادائیگی تو ضرور کریں۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، یہ تو کم از کم ہم لوگ ضرور پڑھیں، فرائض کی ادائیگی ہم لوگ ضرور کریں، اور روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور اگر استطاعت ہے، اس قابل ہیں کہ حج کر سکیں تو جا کے بیت اللہ کی زیارت کریں، حج کریں۔ آخرت کی تیاری کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس طرح پورا کریں، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ چیپٹر نمبر 13 سورۃ الرعد کی ورس نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں، سن لو، جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوائن ججمنٹ بھی دے دی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے ہم لوگ حقوق اللہ پورے کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ درود شریف پڑھیں۔ چیپٹر نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی ورس نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کا بھی حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اور درود اور سلام اللہ ہی کی عبادت ہے، کیونکہ ہم اللہ ہی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور دعا عبادت ہے، اور ہم اللہ ہی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ جو درود و سلام جو ہے یہ عبادت ہے اللہ ہی کی، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور ہم اللہ ہی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت بھیج نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، اور درود و سلام بھیجنے کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ سنن نسائی میں 1298 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ درود اور سلام پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور ہمارے نامہ اعمال سے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارے 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور سنن نسائی میں 1296 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے، اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرمائیں گے۔ اور جامعہ ترمذی میں 485 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 912 نمبر پر، اور فضل الصلاۃ میں 8 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور آخرت کا جو معاملہ ہے، جو روز قیامت، روز آخرت کا سختی والا دن ہوگا، اس دن ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو۔ تو جامعہ ترمذی میں 484 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز آخرت، روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں میرے اوپر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ تو آخرت کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیجیں، تاکہ ہم وہ اس سختی والے دن، روز قیامت والے دن، روز آخرت والے دن، ہم اپنے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے اس دن۔ اور مشکات المصابیح میں 933 نمبر پر، جامعہ ترمذی میں 3546 نمبر پر، اور فضل الصلاۃ میں 32 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخیل کہا ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ ایسا شخص بخیل ہے۔ اور آخرت کی جو فکر ہے وہ اپنے دلوں میں ڈالیں۔ صحیح مسلم میں 517 نمبر پر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا شخص، سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا
جس کے دونوں جوتے اور دونوں تسمے آگ کے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح سے کھولے گا جس طرح سے ہنڈیاں کھولتی ہیں۔ اور چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کے ورس نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیر، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور وہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ تو آخرت کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ ہماری ٹمپریری زندگی ہے، یہ ہماری عارضی زندگی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہماری پرماننٹ لائف ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے محنت کرنی چاہیے، آخرت کی زندگی کی جو فکر ہے وہ اپنے دلوں میں ڈالنی چاہیے، آخرت کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ادھر جا کر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت میں 2 ہی ٹھکانے ہیں، آخرت میں 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے، صرف 2 ہی جگہ ہیں آخرت میں جہاں پر انسانوں نے اور جنوں نے جانا ہے، وہ جنت ہے یا دوزخ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ انسانوں نے اور جنوں نے صرف ان 2 مقامات پر آخرت میں جانا ہے، یا جنت میں یا دوزخ میں۔ تو جو آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری کریں، آخرت کی زندگی کی تیاری اور کی جو فکر ہے وہ اپنے دلوں میں ڈالیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس ٹمپریری لائف کو ایسے نہ گزاریں کہ جو آخرت کی زندگی ہے اس میں پھر سختی برداشت کرنی پڑے۔ اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ دونوں پیروں میں آگ کے جوتے اور آگ کے تسمے پہنا دیے جائیں گے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب پر کرم کرے، اور روز آخرت، روز قیامت ہم سب کو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔